اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت گہرا سوال پایا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایمان اور آزمائش کی حقیقت پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا اللہ کے رسول پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے میں بھی ایک بہت عجیب بات لگتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ موجود ہے جو نہ صرف اس سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ ہمیں ایمان، آزمائش اور اللہ کی مدد کے بارے میں بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ اچھا، اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اسلام میں جادو، جسے سحر کہتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں دین کا حکم کیا ہے؟ عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ سحر ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی اصلیت کو بدل دیا جاتا ہے، اسے دھوکے سے کچھ اور بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا فریب ہے جو حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ایک بات بالکل واضح رہے کہ اسلام میں جادو سیکھنا یا کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اسے بدترین گناہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسے کفر یعنی اللہ کی ذات سے انکار کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جادو کرتا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو شریعت میں اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مارا جائے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اتنے سنگین فتنے کا سامنا خود پیغمبر اسلام کو کرنا پڑا؟ آئیے اب ہم سیدھا اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کی جڑ میں لبید بن عاصم نامی ایک شخص کی سازش تھی۔ یہ لبید بن عاصم ایک منافق تھا، مطلب بظاہر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس کا کردار ہی دھوکے اور فریب پر مبنی تھا۔ یہ جادو کوئی عام عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی تھی۔ لبید نے کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے کچھ بال حاصل کیے، پھر اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر، جنہیں اس نے یہ کام سکھایا تھا، ایک دھاگے پر 11 گرہیں لگائیں، ان گرہوں میں سوئیاں چبھوئیں اور پھر اس سارے سامان کو زروان نامی ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظاہر ہونے لگا۔ آپ کچھ بیمار اور سست محسوس کرتے اور کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کام کر لیا ہے جبکہ وہ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن، اور یہ سب سے اہم، سب سے ضروری بات ہے کہ اس جسمانی تکلیف کے باوجود آپ کے نبوی فرائض پر، یعنی وحی کے آنے پر اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے کام پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ بالکل محفوظ تھے۔ تو اس آزمائش کا حل کسی انسان کے ذریعے نہیں بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور اس کا ذریعہ بنا ایک خواب جس میں ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے میری بیماری کی وجہ بتا دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا، ایک میرے سر کی طرف آ کر بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ان فرشتوں نے آپس میں بات کرنا شروع کی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ راز کھلنا شروع ہوا۔ پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو جواب میں بالکل واضح طور پر سازش کرنے والے کا نام سامنے آ جاتا ہے، لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے۔ اور آخر میں جب پوچھا گیا کہ جادو کس چیز کے ذریعے اور کہاں کیا گیا ہے، تو جواب آیا کہ یہ ایک کنگھی اور اس میں پھنسے بالوں سے کیا گیا ہے اور اسے زروان نامی کنویں میں چھپایا گیا ہے۔ اس آسمانی علم کے ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے فوراً اس جادو کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ جب صحابہ اس کنویں پر پہنچے تو منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا خواب میں بتایا گیا تھا۔ کنویں کا پانی زرد ہو چکا تھا اور وہاں کے کھجور کے درختوں کی شکل بھی عجیب، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، ویسی لگ رہی تھی۔ انہوں نے پتھر ہٹایا اور نیچے سے وہ کنگھی اور دھاگا نکال لیا۔ اور پھر ٹھیک اسی لمحے اس جادو کا حتمی اور ہمیشہ کے لیے علاج بھی نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری 2 معجزاتی صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں۔
شفا کا عمل بھی سیدھا ان آیات سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ہر آیت کے ساتھ دھاگے کی ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ تو جیسے جیسے آیات پڑھی جاتیں اور گرہ کھلتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی سکون ملتا جاتا۔ اور جب آخری یعنی 11ویں گرہ کھولی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے۔ آپ اس طرح سے اٹھ کر کھڑے ہوئے جیسے کسی کو رسیوں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔ اثر اتنا فوری اور مکمل تھا۔ تو اس پورے غیر معمولی واقعے سے ہمیں حتمی سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے ایمان، حفاظت اور علمی بحث کے کون سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس واقعے کی تشریح پر جب ہم اہل علم کی آراء دیکھتے ہیں تو 2 بنیادی نقطہ نظر سامنے آتے ہیں۔ علماء کی اکثریت یہ مانتی ہے کہ جادو کا اثر ایک جسمانی بیماری جیسا تھا، لیکن اس نے آپ کے نفسی فرائض، آپ کے ذہن یا وحی پر بالکل کوئی اثر نہیں ڈالا، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نبی پر جادو کا حقیقی اثر ہونا ناممکن ہے، اور یہ جو کچھ بھی محسوس ہوا وہ دراصل امت کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کچھ بہت اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آزمائشیں نیک ترین لوگوں پر بھی آ سکتی ہیں۔ دوسرا، حتمی حل ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ تیسرا، بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر طرح کی پوشیدہ برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ڈھال ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، جب ہماری زندگی میں ایسی مشکلیں آتی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ واقعہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کے ذریعے حقیقی طاقت حاصل کرنے کا کون سا راستہ دکھاتا ہے؟